اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن کفر فلا يحزنك کفره الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ۔ جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو محزون نہ کرے، انہیں پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اللہ ہر وہ بات خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا مزہ لینے کا موقع دیں گے، پھر انہیں مجبور کر کے شدید عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کو اپنے بندوں کے ساتھ بہت پیار ہے۔ وہ دنیا میں مومن اور کافر دونوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہر جرم کا جرم سرزد ہوتے ہی وہ اس کو سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین اپنے رسول سے فرما رہا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اس کے کفر کی وجہ سے آپ محزون نہ ہو، فکر مند نہ ہو اس کے بارے میں۔ کیا بیچارہ کفر اختیار کرتا ہے دنیا میں اور آخرت کی اپنی ابدی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، بہت بیچارہ دیکھ کر کے آپ محزون ہو جاتے ہیں۔ محزون نہ ہو، یہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اور اس کے بس میں تھا کفر اختیار نہ کرنا، بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی، اس کے باوجود وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ اس کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انبیاء کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، رحم ہے۔ اس کا ایک شائبہ اپنے انبیاء میں بھی موجود ہے۔ حکم بھی ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے تو تم بھی تھوڑا بہت رحم دل ہو جاؤ۔ اللہ ستار العیوب ہے، تم بھی لوگوں کا عیب پوشیدہ رکھو۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے قرآن مجید کے قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا تھا، تو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے بحث کرتے تھے قوم لوط کے بارے میں، اللہ ان کے اوپر عذاب نہ ڈالے، یہ وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ سید شہداء علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے روایت کہ لشکر کوفہ و شام کو دیکھا، بڑی تعداد میں لوگ امام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، دیکھ کر کے ان کے اوپر رحم آیا۔ بیچارے کتنے لوگ کتنی تعداد میں جہنم جانے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی ابدی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، رحم آیا ان پر بھی، سید شہداء کو بھی رحم آیا۔ یہ بڑی بات ہے، ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ انبیاء کو کفار پر رحم آتا تھا، ہم لوگ جب حکمراں بنتے ہیں تو ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے فلا يحزن کفر، اس کے کفر سے آپ غمگین نہ ہو، ان کے الینا مرجعہم، وہ ہمارے پاس آ جائیں گے اور پھر ہم ان کے جو اعمال ہے، ان کا جو کرتوت ہے، اس کے مطابق ان کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔
ان اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، یہ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کو ہم زندگی کرنے دیتے ہیں تھوڑا، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو اپنے طرف لانے پر مجبور کرتے ہیں، ایک عذاب غلیظ، شدید عذاب کی طرف آنے کے لیے ہم مجبور کرتے ہیں۔ نضطرہم، یہ نمتعہم، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جرم سرزد ہوتے ہی سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ یہ مہلت جو ہے وہ کافروں کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مہلت کفار کے لیے، مجرمین کے لیے، جرم کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ بڑے بڑے مجرموں کو مہلت ملی ہے۔ یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے؟ ان کے لیے عذاب کا پیش خیمہ ہے کہ یہ اپنے جرم میں مزید اضافہ کرے تاکہ ان کا عذاب اور زیادہ ہو جائے، مہلت دیتے ہیں۔ اور یہی مہلت جو ہے مومن کے لیے نعمت ہے۔ اس مہلت سے مومن اپنی زندگی کو، آخرت کی ابدی زندگی کو بہتر بناتا ہے، اور کافر جو ہے اسی مہلت سے اپنی ابدی زندگی کو بد سے بدتر بناتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے، الحمدللہ، بل ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سوال مشرکین سے ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، ان مشرکین سے اگر پوچھو، یہ مشرکین سے سوال ہوتا ہے خالق کے بارے میں، اور بات کرنا ہے مدبر کے سلسلے میں۔ وہ مشرکین اللہ کو خالق مانتے تھے، وہ کہتے تھے خالق اللہ ہے، خلق اللہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اللہ کا بت نہیں بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ خالق ہے، خلق، کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو چلانے کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان شریکوں کے سپرد کیا ہے جن کا ہم پوجا کرتے ہیں۔ شریکوں کو مدبر، رب، مالک سمجھتے تھے، جس کی مٹھی میں ہماری زندگی ہے، ہم کو کھاتا، کھلاتا، پلاتا ہے یہ رب۔ جی، ان کو وہ رب مانتے تھے، مالک مانتے تھے۔ مالک اپنے مملوک کے کو زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، مگر خالق اللہ ہے۔ وہ خلق اور تدبیر میں تفریق کے قائل تھے۔ اللہ خالق ہے اور ہمارے ارباب جن کا ہم پوجا کرتے ہیں یہ شریک ہے، وہ مدبر ہے، ہماری زندگی کا مدبر ہے۔ مشرکین قیامت کے قائل نہیں تھے، وہ جنت کے قائل نہیں، وہ وحی اور انبیاء کے بھی قائل نہیں تھے۔ وہ صرف اسی زندگی کو سمجھتے تھے یہی زندگی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے یہ سوال ہے، من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا؟ وہ کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ تو آپ کہتے پھر الحمدللہ، جس نے خلق کیا ہے اسی کے ہاتھ میں تدبیر ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی رب۔ آپ کو کہا ہے کہ خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو خلق کیا ہے، پانی کی تخلیق کے اندر تدبیر ہے۔ پانی کو جس خاصیت کے مطابق خلق کیا ہے اسی میں تدبیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی کو اللہ نے خلق کیا اور پانی کے اندر جو موجود خاصیتیں ہیں وہ کسی اور نے اس میں ودیعت کر ڈال دی۔
تدبیری باتیں پانی کے اندر، تدبیری باتیں کسی اور نے ڈال دی، خود پانی کو کسی اور نے خلق کیا، یہ اصلاً ناقابل فہم ہے کہ پانی کو کوئی اور بنائے اور اس میں تدبیری خاصیتیں جو ہے وہ کوئی اور اس میں ودیعت کریں۔ جس نے پانی کو جن خاصیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے وہ خاصیتیں پانی سے الگ نہیں ہو سکتی، آگ سے حرارت الگ نہیں ہو سکتی، آگ کو جس طرح بنایا ہے اسی کے اندر تدبیر موجود ہے۔ لہذا خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ جب یہ لوگ اعتراف کرتے ہیں خالق اللہ ہے تو الحمدللہ ان لوگوں نے اعتراف کیا مدبر بھی اللہ ہے۔ قل الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، وہ اس بات کو نہیں جانتے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ یہ آج کل بھی بہت سے لوگوں کے لیے اشتباہ ہے اس بات میں۔ یہ ایک اتنا واضح بات ہے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے، اتنا واضح ہے، واضح۔ اس کے باوجود لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات کی تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی ملکیت ہے، وہ یقیناً بے نیاز اور لائق ستائش ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ ملکیت سے مراد حقیقی ملکیت ہے۔ اللہ کے علاوہ جو لوگ مالک بنتے ہیں وہ بالتملیک من اللہ، اللہ کی طرف سے مالک بنانے پر مالک بنتے ہیں، بذات خود مالک نہیں تھے۔ ہم اس کتاب کے مالک ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، پیدا کیا، جس نے اس کو پیدا کیا وہ اس کا مالک حقیقی ہے۔ یہ اللہ نے خلق کیا، پیدا کیا، میرے اختیار میں 2 دن کے لیے رکھ دیا، اس کے بعد میرے اختیار میں بھی نہیں ہمیشہ کے لیے، میں خود بھی نہیں ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ہمارے پاس جو ملکیت ہے وہ حقیقی ملکیت نہیں ہے، ایک وقتی طور پر امانت ہے۔ حقیقی مالک اللہ ہے، اور یہ جو ہمارے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ ایک وقتی موقت امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کائنات کا مالک حقیقی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس کا وجود اور بقا اللہ کے ہاتھ میں ہے، مالک اس کو کہتے ہیں۔ جس کا وجود بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بقا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے بغیر یہ وجود میں نہیں آ سکتا تھا، اور اللہ کے بغیر یہ 1 سیکنڈ کے لیے اپنا وجود برقرار بھی نہیں رکھ سکتا، وہ مالک حقیقی ہے۔ اللہ جہاں مالک ہے وہ ہماری ملکیت کی طرح نہیں، ہم چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ جس چیز کا میں مالک ہوں، گھر کا مالک ہوں، میں گھر کا محتاج ہوں، اس میں رہائش رکھتا ہوں۔ پیسے کا مالک ہوں، اس کا میں محتاج ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور پھر محتاج بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ان اللہ هو الغنی الحمید، غنی ہے اور بے نیاز ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے نہیں کہ اس لیے کہ اللہ کو چاہیے، اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے پورے کائنات کی۔ تو اللہ غنی ہے، اور غنی بذات ہونے کے ساتھ ساتھ مالک ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، کوئی اور ایسا مالک نہیں ہو سکتا کہ وہ مستغنی بھی ہے اور پھر مالک بھی ہے۔ ایک شخص آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں سوال کر سکتے ہیں، ایک شخص بہت دولت ہے، اس کے پاس بڑی دولت کا مالک بھی ہے اور اس میں سے تھوڑے کا وہ محتاج ہے، باقی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو بہت مال ہے، بہت مال،
وہ اس مال کے جو ہے وہ آپ سے زیادہ لالچ رکھے اس مال پر، وہ اس کا وہ محتاج ہے، وہ اگر اس کے ہاتھ سے نکل جائے یہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا۔ جی وہ اس مال کے بارے میں بہت حریص ہے، جس کی اس کو ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بڑا حریص ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر زمین کے تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر کے ساتھ مزید 7 سمندر مل کر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ کلمہ کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر پوری دنیا میں جو درخت ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور آ جائیں، وہ بھی سیاہی ہو جائیں اور ایک فرض ہے اور لکھنے کو بیٹھ جائیں، تو یہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور اللہ کے کلمات جو ہے وہ نہیں لکھ پائیں گے۔ اللہ کے کلمات کیا ہے؟ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات کی تمام موجودات اللہ کے وجود اور اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی مدبریت، اللہ کی خالقیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، تمام موجودات۔ لہٰذا تمام موجودات اللہ کلمات ہے، کلمات تدل علی اللہ۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو کلمۃ منہ، کلمۃ اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے وجود کے اوپر واضح نمایاں دلالت کرنے والی ذات ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تمام موجودات کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور لیکن ان کلمات کا حضرت عیسیٰ فرد اکمل ہے۔ لہٰذا کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں وہ سب کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمات۔ اس کو شمار کرنا، اس کو لکھنا، یہ اس آیت میں فرمایا کہ ممکن نہیں ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اگر یہ جو درخت ہے قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، خود سمندر کے موجودات کا لکھنا جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اتنے مخلوقات سمندر کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ کرۂ ارض کی کوئی حیثیت نہیں کائنات میں۔ کل کائنات کا احصاء کرنا ناممکن ہے، موجودہ کائنات کا احصاء کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر آن ایک کرشمہ سازی میں ہے، ہر آن، اور اللہ تعالیٰ سے فیض جاری ہے، اللہ سے فیض کا انقطاع ناممکن ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو طاقت سے بنایا ہے۔ ایدن طاقت کو کہتے ہیں، ہاتھ طاقت کو کہتے ہیں۔ ہم نے آسمانوں کو طاقت سے بنایا ہے۔ اس پر ایک سائنسی نظریے کی تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ سائنس کی جو تھیوری ہے اس کے مطابق ہم تفسیر کے قائل نہیں ہیں۔ سائنس تھیوری ہے، مفروضہ ہے، سائنس کا کہنا ہے ہو سکتا ہے، قرآن کا مطلب ہے حقیقت ہے، قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے، اس حقیقت ثابتہ کی تفسیر ایک مفروضے کے ساتھ کریں بہت زیادتی ہے۔ ہم صرف ذکر کرتے ہیں، یہاں پر ذکر کرتے ہیں، تفسیر کے طور پر نہیں۔
تذکر کے طور پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَمُوسِعُونَ، ہم وسعت دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، یہ ارشاد فرمایا اللہ نے۔ سائنس والے کہتے ہیں یہ وسعت جو ہے وہ کس طرح ہے، کہتے ہیں وہ کائنات روشنی کی رفتار سے پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، روشنی کی رفتار معلوم ہے کتنی ہے جی؟ روشنی کی ایک سیکنڈ میں کتنے ہزار کلومیٹر جو ہے وہ طے کرتی ہے روشنی جی؟ روشنی کی رفتار سے کائنات پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ سازی جو ہے وہ قابل انقطاع نہیں، ہمیشہ جاری ہے۔ کیسے ایسا کرو گے؟ کلمات اللہ کا ایسا شمار کیسے کرو گے؟ ابھی فرض محال کہتے ہیں جو موجودہ کل کائنات کا شمار اس سیکنڈ کے اندر کر دیا، دوسرے سیکنڈ میں اتنے کائنات پھیل گئے، اس کو تو دوسرے سیکنڈ میں شمار کرو گے، تیسرے سیکنڈ میں اور اتنا پھیل، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات، مظاہر قدرت کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ اسے آیہ مبارکہ کے تحت اللہ تعالیٰ اپنی شان خلاقیت کا اظہار فرما رہا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ کے لیے تم سب کا پیدا کرنا پھر دوبارہ اٹھانا ایک جان کے پیدا کرنے کے اور پھر اٹھانے کے طرح ہے، یقیناً اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا، اور مشرکین کے لیے یہ بات قابل فہم نہیں تھی کہ ہم گل سڑنے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد کس طرح ہم کو اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ پوچھتے تھے نا مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ خاک ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا ہے وہی زندہ کرے گا، پہلی بار تو مٹی میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم عالم لم يكن میں تھے اور ہم نے پیدا کیا، اور اس میں ارشاد فرماتا ہے تمہارا خلق کرنا اور پھر تم کو دوبارہ اٹھانا، یہ اللہ کے لیے ایک ہی جان، ایک نفس کے پیدا کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک مثال ہے، بلکہ ایک نفس اور جان کے پیدا کرنے کے برابر سے بھی زیادہ آسان ہے جی۔ خود ایک نفس کا پیدا کرنا بھی تو آسان ہے، یہ ہمارے فہم اور ذہنیت کے مطابق ہے ایک نفس کا پیدا کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ جب اس کائنات کو پیدا کیا اس پر وقت نہیں لگا، وقت نہیں لگا۔ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اسباب و علل کو عبور کر کے کام کرتے ہیں، تو اسباب و علل زیادہ ہو تو مشکل ہوتا ہے، کم ہو تو آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کام اسباب کو عبور کر کے نہیں ہوتا کہ آسان و مشکل ہو جائے اللہ کے لیے۔ اللہ کا ایک کلمہ کن ہوتا ہے، فیکون، بلکہ احادیث میں ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کن کہنا بھی ایک تعبیر ہے ہم کو سمجھانے کے لیے، اللہ کو کاف و نون کی بھی ضرورت نہیں ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کن کہنے پر ایک آدھا سیکنڈ، پونے سیکنڈ لگتا ہے، کچھ تو لگے گا، کوئی کام تو ہے، کن کہنا پڑتا ہے، نہیں، کاف و نون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ، ارادے کے اوپر وقت نہیں لگتا۔ ہم پھر تفسیر نہیں کریں گے، ذکر کرتے ہیں سائنسدانوں کی بات کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کائنات کو
وجود میں آنے کے لیے ایک دھماکہ ہوا تھا، اس دھماکے سے ساری کائنات میں جو کچھ اس وقت ہے اسی ایک دھماکے سے وجود میں آئے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ اس راز تک بھی پہنچے کہ انسان کے وجود کے اندر جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے اور ڈی این اے کے اندر ایک دنیا آباد ہے، وہ سب اسی پہلے دھماکے کے نتیجے میں۔ جی اس دھماکے پر وقت نہیں لگا تھا، یہ سائنسدان لوگ کہتے ہیں۔ کتنا وقت لگا تھا؟ وہ 7 مرتبہ تکرار کرتے ہیں، ارب 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 اربویں حصے میں، ایک سیکنڈ کے 7 مرتبہ اربویں حصے میں۔ یہ وقت نہ ہوا، سیکنڈ کو آپ اربویں حصے میں۔ سائنسدانوں کے اوپر ضرورت پڑی، اب سب سے کم وقت کا نام سیکنڈ ہے۔ سیکنڈ میں بھی بہت زیادہ تقسیم کی ضرورت ہے، اس کا کوئی نام تجویز کیا ہے۔ تو ایک سیکنڈ کے 7 کھربویں حصے میں یہ کائنات وجود میں آئی، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس واحدہ ہے، تو ہم اس کی تشریح نہیں کرتے، تذکر کرتے ہیں کہ بات ہم کو بظاہر لگتی ہے نزدیک ہے، لیکن یہ سائنسی باتیں جو ہے وہ تھیوری ہے، ابھی حقیقت کے مرحلے کے اوپر داخل نہیں ہوئی۔ ہم نہیں کہتے کہ یقیناً یہی ہے، ہمارے جو مذہبی تصور ہے اس کے مطابق اس کائنات کو وجود دینے میں اللہ تعالیٰ کو وقت نہیں لگا، بلکہ وقت اللہ کے مخلوق ہے۔ اس کائنات کے بننے کی صورت میں وقت بن گیا، اس سے پہلے وقت تھا ہی نہیں۔ حدیث میں ہے اللہ اس وقت بھی موجود تھا جبکہ تھا بھی نہ تھا۔ زمانہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق۔ زمانہ جب مخلوق ہے تو اللہ نے زمانے میں بنایا، یہ قابل تصور نہیں ہے۔ اللہ نے جب کائنات کا خلق کیا اس وقت اسی کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی خلق کیا، زمانہ نہیں لگا ہے۔ یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں کائنات وجود میں آئی ہے، کسی کھربویں حصے میں نہیں ہے۔ یہ اصلاً زمانہ لگا ہی نہیں، زمانے کے محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کام۔ اللہ اس وقت موجود تھا جبکہ زمانہ نہیں تھا۔ لہذا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، ایک نفس واحدہ کے خلق کرنے کی طرح ہے تمہارا خلق کرنا، تم کو دوبارہ اٹھانا۔ حالانکہ یہ خلق اور بعث جو ہے اس میں کتنی مدت لگتی ہے خدا ہی جانتا ہے، بہت وقت لگے گا ہمارے حساب سے اس کائنات کو اکھیڑنے اور دوبارہ بنانے اور انسان کو اٹھانے کے اوپر۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے وقت جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ وقت اللہ کا مخلوق ہے اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وقت میں نہیں بنایا، کائنات بنانے میں وقت بالکل نہیں لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔